رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہے، لیکن اس حدیث کو ہم معاشرے کے باقی لوگوں پر تو اس کا اطلاق کرتے ہیں، بچوں پر نہیں کرتے۔ تو جب بچوں کی باری آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو زبان سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اور ہاتھ سے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ اس میں عمومیت ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنا ہے سوائے بچوں کے۔ ایسی یہ بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زمانہ جاہلیت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ یہ غلام منڈیوں میں بکتے تھے، لوگ خریدتے تھے، اور صدیوں ایسا ہوتا رہا، اور کبھی انسانوں نے اس موضوع پر سوچا نہیں کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کی بھی کوئی عزت ہے۔ بس اس کو قبول کر لیا گیا اور یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، دوسرے خواتین کی عزت نہیں تھی زمانہ جاہلیت میں۔ اس پر بھی ہم بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے بچے، ان کی بھی عزت زمانہ جاہلیت میں نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی عزت کو بحال کیا، بچوں کو بھی عزت دی، خواتین کو بھی عزت دی، اور غلاموں کو بھی عزت دی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسے کہتے ہیں، اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ اسلامی معاشرے کو ڈیفائن کریں، اس کی کوئی تعریف بیان کریں، آپ کے خیال میں اسلامی معاشرہ کسے کہیں؟ کوئی بھی جواب دے، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے خیال میں اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک لائن میں، 2 لائن میں، 1-2 جملوں میں؟ قرآن و سنت کے احکامات رائج ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتائیے، میں ذرا سننا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی معاشرے کا تصور آپ کے ذہن میں کیا ہے جو دین پر قائم ہے؟ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا احساس، ٹھیک ہے۔ ان کی بھی طرف بات کس تک پہنچائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فطری فطرت میں قائم ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، چلیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات۔ اچھا ہے، ہاں، بالکل بالکل صحیح۔
اور کوئی بتائیں؟ دیکھیے ہم اسلامی معاشرے کے متعلق بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، ایک اسلامی معاشرہ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہو، زندگی ہمیں ہو گئی، لیکن بہت ساری چیزیں ہم پوری زندگی سنتے ہیں لیکن ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، ہمیں 2+2=4 کی طرح چیزیں واضح نہیں ہوتی، بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو بہت ہی مبہم تصورات ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے، چیزیں واضح نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہم اپنا کوئی ٹارگٹ بنا کے اس پہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی۔ تو جس طرح کہ انہوں نے ابھی فرمایا ہے، اگر میں ایک لائن میں ڈیفائن کروں کہ ایک اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں ہر انسان اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی اس کا عقیدہ ہو، کوئی بھی اس کی برادری ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان کی جان، مال، عزت، کتنے لفظ میں نے بولے؟ 3 لفظ، جان، مال، عزت محفوظ ہو، وہ معاشرہ اسلامی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 3 باتیں، جان، مال، عزت، جس معاشرے کے اندر ہر انسان کی جان، مال، عزت آپ انشور کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، بس وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ۔ لیکن کیا ہم نے اپنے معاشرے کو کسی کی جان محفوظ رکھنا، کسی کا مال محفوظ رکھنا اور کسی کی عزت محفوظ رکھنا، تو ہم تو بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ جہاں تھوڑے سے مذہبی لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں کسی کی عزت محفوظ ہی نہیں ہوتی، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، ایون کہ سیاسی لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے ہاں بھی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی جان کی بھی حفاظت کا کام کریں گے، اس کے مال کی بھی حفاظت کا کام کریں گے اور اس کی عزت کو بھی ہم محفوظ بنائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، آپ دیکھ لیجیے یہی کام کیا، غلاموں کی جان، مال، عزت محفوظ ہو گئی، خواتین کی جان، مال، عزت محفوظ ہو گئی، بچوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہو گئی، ایون کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، دین نہیں قبول کرتے تھے، ان کی بھی جان، مال، عزت محفوظ ہو گئی۔ تو جب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت حاصل کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان، مال، عزت کو محفوظ بنائیں گے، اور اگر نہ بھی حکومت نہ ہو تو تب بھی ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ وہ ہر دوسرے انسان کی جان، مال، عزت کو محفوظ بنانے کی کوشش کرے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کام کیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، غلاموں کے مسئلے پر بھی تعجب ہوا، بچوں کے مسئلے پر بھی تعجب ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اس دنیا میں ان خواتین میں شامل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ افضل مقام عطا فرمایا، لیکن بطور بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام میں، اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بیٹی کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ اپنی چادر نیچے بچھا دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اس پہ بٹھاتے ہیں، صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ نہیں،
بلکہ ہم تو کہتے ہیں اگر ہمارا بیٹا یا بیٹی آ جائے تو ہم کہتے ہیں اٹھو یہاں سے، تمہارا کیا کام ہے، یہ تو بڑوں کی مجلس ہے۔ بچوں کا کیا کام، تم بچوں میں جا کے کھیلو، بچوں کا کام ہے بچوں میں رہنا، بس تم بچوں میں رہو، بچوں میں کھیلو، ساری زندگی بچے ہی رہو، تمہیں میچور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کی موجودگی میں عزت کر رہے ہیں، چادر بچھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میری بیٹی آ گئی ہے تو میں اب ہوتا ہے مہمان آ جائے تو والدین جو ہے نا اپنے بچوں سے شرمندہ سے ہوتے ہیں، جی وہ آپ کو بس کیا کریں جی، زمانہ بڑا خراب ہے، بچے سنتے نہیں ہیں، بس کیا شرمندہ سے، جیسے پتہ نہیں یہ بچے نہیں گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، یہ ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں، بس بچے ہیں، تو شرمندہ سے اپنے بچوں کے والے سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی کیا ضرورت ہے، مہمانوں کے سامنے شرمسار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں یہ تاثر دیں کہ نہیں یہ تو بس یہ بچے ہیں، غلطیاں بھی کریں گے، مسائل بھی کھڑے کریں گے، چیزیں بھی ایسی کریں گے جو ناپسند ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، عبد الرحمن سدیس امام کعبہ کا واقعہ، انہوں نے خود پاکستان میں ایک ادارے میں وہ ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، گھر میں کافی سارے مہمان تھے تو والدہ نے کافی ساری ڈشیں بنائی اور عرب تو بہت مہمان نواز، تو کہتے ہیں جب کھانے کا دسترخوان کمرے میں انہوں نے بچھا دیا، ساری ڈشیں لگا دی اور میری والدہ ساتھ والے کمرے میں گئی کہ مہمانوں کو بلایا جائے کہ آئیے تناول فرمائیے، اور میں اس کمرے میں تھا جہاں کھانا لگا دیا گیا تھا، تو بڑا حال کمرہ تھا، اس میں مٹی کے گملے بھی رکھے ہوئے تھے۔ کہتے والدہ گئی تو میں نے گملوں سے مٹی مٹھیاں بھر کے ہر ڈش کے اوپر ڈالا۔ تو جب والدہ مہمانوں کو لے کر آئی تو دیکھا کہ ہر کھانے کے اوپر ایک دو مٹھی مٹی کی رکھی ہوئی ہے، کھانا تو خراب ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ اگر ہمارے گھر میں ہو جائے کیا ہوگا؟ ڈس کر خیر چلے ڈس تو نہیں، لیکن بہرحال ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہمارے گھر میں ہو جائے تو کیا ہوگا۔ لیکن عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں کہ اس موقع پہ میری والدہ نے کہا کہ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ مارتی، ذلیل کرتی اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی، کھانا تو خراب ہو ہی چکا تھا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا تھا، وہ تو دوبارہ ہی بنانا پڑا۔ ایک ایسی ماں جس میں اس سطح کا تحمل، اس سطح کا صبر اور اتنی دانش مندی ہو، اس کی گود میں ہی امام کعبہ تیار ہو سکتے ہیں، اس کے ہاتھ سے تیار ہو سکتے ہیں۔ جن والدین کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، وہ بھلے کہیں کہ جناب میں نے اپنی اولاد کو وقف کر رکھا ہے، میری اولاد وقف ہے جناب، میں اس کو حفظ کرانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے خیال ہمیں حفظ کا ہی آتا ہے کہ حفظ کرانا، کیونکہ حفظ سے سمجھتے ہیں کہ اب بس سارے کام سیدھے ہو گئے، ہمیں سب سے پہلے خیال ہی حفظ کا آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں آتا۔ تو خیر، تو جس سطح کا ٹیمپرامنٹ چاہیے، جس سطح کی ایک ماں چاہیے، جس سطح کا ایک والد چاہیے، اسی میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی اس دن کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ان کا ایک جو ایٹیچیوڈ تھا کہ بچے کو انہوں نے اس موقع پہ بھی دعا دے دی، اور ظاہر سی بات ہے کھانا دوبارہ بنایا ہوگا یا معذرت کی ہوگی یا بازار سے منگوا لیا ہوگا، تو یہ بہرحال ایک تو جو رسپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ ہے،
اور آپ کی سنت مبارکہ کیا تھی کہ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تو آپ دائیں طرف سے لوگوں کو دینا شروع کرتے کہ دائیں طرف سے شروع کرتے. آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا تو دیکھا تو دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا. اب طریقہ تو یہ ہے کہ یہیں سے دودھ گزر کے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، حدیث میں آتا ہے لفظ کیا ہے کہ بیٹا اگر تم اجازت دو، یہ لفظ ہے حدیث کے اندر، بیٹا اگر تم اجازت دو تو یہ دودھ کا پیالہ تم سے آگے بیٹھے بڑے لوگوں کو پہلے دے دیا جائے، پہلے وہ لے لیں بڑے اور بعد میں تم لے لو. حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اگر تم اجازت دو. اجازت مانگ کون رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مانگ کس سے رہے؟ ایک بچے سے اجازت مانگ رہے. کمال یہ نہیں اندازہ لگا. پھر ہم کیسے دیکھیں، کیوں نہ دیکھیں تاریخ کے اندر کہ وہ بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی گود میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے ماحول کا حصہ بنے، جنہوں نے اپنا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے گزارا. آپ دیکھیں کہ وہ بعد میں وہ کیسے لوگ تیار ہو. ہم سب پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر. تو یہ رسپیکٹ دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بچہ کیا کہہ رہا ہے آگے سے؟ بچے کا کانفیڈنس دیکھیں آپ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے میں پیوں، مجھے پینے. اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ میں یہ سعادت جو آپ نے پہلے دودھ پی ہے، یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منائے بغیر، کچھ کہے بغیر، مسکرا کے وہ دودھ کا پیالہ اس کو دے دیا کہ ٹھیک ہے چلو تم پیو، اور اس کے بعد آگے چلے. اب اس کانفیڈنس کو ہمارے ہاں کیا کہا جائے گا؟ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولے بدتمیزی، بد تہذیبی. بدتمیز ہو گیا جناب، مانتا ہی نہیں ہے، انکار کرتے. ہمارے ہاں انکار کرنے کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ انکار کرنا بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ انکار کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے. انکار کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے. جس بندے کو انکار کرنا نہیں آتا اس کو اقرار کرنا بھی نہیں آتا. ہمارا دین ہمیں پہلے انکار کرنا سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ. پہلے تم انکار کرو کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو پہلے ساری دنیا کے خداؤں کا انکار کرنا دین سکھاتا. دین کہتا ہے، دین پہلے یہ نہیں کہتا اللہ کو مانو، نہیں، دین یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ کو مانو. دین کا یہ مطالبہ بعد میں. دین کا پہلا مطالبہ کیا ہے کہ ساری دنیا کے خداؤں کا پہلے انکار کرنا سیکھو. لگاؤ اپنی زندگی اس کام کے اندر کہ تم ایک ایک دنیا میں جو جھوٹا خدا ہے پہلے اس کو دیکھو، اینالائز کرو، اور شعوری طور پہ علم کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ انکار کرنا سیکھو کہ یہ نہیں ہے خدا. اور جب تم یہ سیکھ جاؤ تو پھر ایک اللہ کی طرف آؤ. جس بندے نے انکار کرنا نہیں سیکھا اس کو اللہ پر بھی ایمان کا اتنا خاص نہیں پتا، کیونکہ وہ تو جھوٹے خداؤں سے پھر بھی متاثر ہوتا ہی رہے گا، ایمان لانے کے باوجود بھی متاثر ہوتا رہے گا. جیسا کہ ہم مسلمان اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی جھوٹے خداؤں سے متاثر ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے انکار کرنا سیکھا نہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک دن ایک مجلس کے اندر ایک بندے نے کہا کہ جی میں دنیا میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، دنیا میں میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کے وجود کا انکاری ہوں، میں نہیں مانتا. ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ مبارک ہو، آپ تو آدھے مسلمان ہیں. یہ جو آپ دنیا میں کسی کو نہیں مانتے، یہ تو آپ نے آدھا اسلام قبول کر لیا. بس اب اتنی سی بات رہ گئی ہے کہ کوئی ایک ہے.
بس مجھے اب اس ایک پہ بات کرنی ہے، باقی جو میں نے جو کام کرنا تھا وہ آپ پہلے کر چکے ہیں، وہ تو آپ پہلے کر کے آ گئے ہیں۔ تو یہ جو انکار ہوتا ہے نا، یہ انکار بڑی زبردست چیز ہے۔ آپ دیکھیں بچے کتنا انکار کرتے ہیں نا۔ آپ کوئی کام ان کو کہیں نہیں، آپ انہیں کہیں بیٹھ جائیں نہیں، آپ کہیں کھڑے ہو جائیں نہیں، آپ ان سے کچھ چیز مانگیں نہیں، کچھ اور نہیں، انکار 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 اس کے اندر ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ انکار اس کے اندر کیوں ہے؟ یہ کیوں اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے انکار ڈال کے بھیجا ہے؟ اور والدین جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کئی مسئلے لے کر آتے ہیں، تو عام طور پہ بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو والدین ہمارے پاس لے کر آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، یہ مانتا نہیں ہے یا سنتا نہیں ہے، کہتے ہیں سنتا نہیں ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے کان نہیں ہے کیا، ڈاکٹر کو چیک کرایا؟ نہیں، مطلب کہ سننے سے مراد یہ کہ مانتا نہیں ہے۔ تو آپ کوئی ایسی ٹیکنیک بتا دیں کہ بس یہ ماننا شروع کر دیں۔ تو میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی جبلت میں ڈال کے رکھی ہے، تو آپ اس کو سمجھے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے ساتھ کسی بچے میں انکار ڈال کے دنیا میں بھیجے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے کہ ایک بچہ انکار کرے؟ اس کو سمجھے تو صحیح، اس پہ ریسرچ تو کریں، اس پہ غور و فکر اور تدبر تو کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ بڑا ضدی ہے جناب، انکار ہی کرتا ہے، بس اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپنی بات پہ اڑنا یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ نہیں؟ کیسے اپنی بات پہ اڑنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اب یہ پریشان ہو گئے۔ بات پہ تو جو بندہ اپنی بات پہ اڑ جائے، استقامت اختیار کر لے، چلے میں لفظ تھوڑا سا مترادف جاتا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنی بات پہ استقامت اختیار کر لے تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اور ایسی ابھی باتیں بعد میں کریں گے کہ کون سی بات ہے، اور ایسی استقامت اختیار کرے کہ اگر آپ اس سے مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور آپ اس سے موبائل مانگیں تو وہ نہیں لے گا۔ اب آپ اس کو دلیل دیتے ہیں کہ بیٹا اس سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ کاؤنٹر کرے گا، آپ کی بات کا جواب دے گا کہ نہیں آپ کی تو خراب نہیں ہوئی ابھی تک، نہیں یار یہ کیا ہے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں ابھی پڑھائی کا وقت ہو گیا، اب آپ ایک اور دلیل دے رہے ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ میں نے تو پڑھ لی ہے یا میں اس کے بعد پڑھ لوں گا۔ آپ تیسری دلیل دیں گے، چوتھی دیں گے، پانچویں دیں گے، آپ جتنے دلائل دیں گے بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر دلیل کو کاؤنٹر کرتا ہے اور ایک نئے طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگے رہے وہ ہارے گا نہیں اور کاؤنٹر کرتا جائے گا، آپ ہار جائیں گے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد دھمکیوں پہ اتر آئیں گے اور زور اور زبردستی آپ کہیں گے کہ اچھا اب میری طاقت کا استعمال کا ٹائم آ گیا۔ تو آپ جو ہے نا طاقت کا استعمال کریں گے یا آپ پھر لالچ کا استعمال کریں گے؟ اسٹک اینڈ کیرٹ ہے نا، اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے نا، امریکہ کمزور ملکوں پہ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی استعمال کرتا ہے۔ اسٹک اینڈ کیرٹ کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ دھمکی دیتا ہے، اگر وہ ملک آگے سے اکڑ جائے تو پھر وہ ڈالر کہتا ہے کہ اچھا پھر یہ لیں پیسے میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو اسٹک اینڈ کیرٹ، کبھی دھمکی کبھی لالچ، کبھی دھمکی کبھی لالچ۔ تو دھمکی اور لالچ کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں ایک طاقتور کمزور کے ساتھ یہی کام کرتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں اس مسئلے کے اوپر ان کا بلکہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ان کا ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے نیگوشیشن کا، جس میں نیگوشیشن کرنا سکھاتے ہیں کہ نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کیسے کرتے ہیں، دوسری پارٹی کو کنونس کیسے کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک ون کیسے کرتے ہیں، سولوشن کیسے نکالتے ہیں۔ اور وہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ملکوں کے وزرائے خارجہ
یہ نیگوسیشن کرنا وہاں جا کے سیکھتے کہ جب ایک ملک کا وزیر خارجہ دوسرے ملک کے وزیر خارجہ سے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرے گا، نیگوشیٹ کرے گا، تو وہ کیسے اپنی بات کو منوائے گا، یا اگر دوسرا کوئی منوانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ماننا نہیں چاہتا تو کیسے اس کو کاؤنٹر کرے گا۔ یہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ تو کچھ سال پہلے اس ڈپارٹمنٹ نے ایک ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو نیگوسیشن کرنے کی اور نہ ماننے کی، یعنی اپنی بات پہ قائم رہنے اور نئے سے نئے آرگومنٹ دینے کی جو صلاحیت ہے، یہ تو بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بچوں پہ ریسرچ کی، اور بچے جس طرح اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں اور کاؤنٹر کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے اور اپنی جو ہے اس پہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، انہوں نے ریسرچ کر کے وہ ساری چیزیں وہاں سے لی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ اگر تم نے کامیاب نیگوسیشن سیکھنی ہے تو وہ ہم نے بچوں سے جو ریسرچ کی ہے اس کو تم سیکھو، دنیا میں تم ہار نہیں سکتے، ہار نہیں سکتے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ تو جب کوئی بچہ انکار کرتا ہے اور اپنی بات پہ قائم رہتا ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا نیگوشیٹر ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو وزیر خارجہ بن کے یہ اپنے ملک کی جو ہے وہ اگر یہ اس کی اس صفت کو قائم رہنے دیا گیا، ویسے تو ہم سب مل کے مار دیں گے انشاءاللہ، اس کی صفت کو رہنے نہیں دیں گے، اس کو یہ صفت اس کی باقی نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہم اس کو اسکول میں ڈالیں گے۔ تو اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں نو سر کا لفظ نہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ یس سر، یس میم، یس مس، یس سر، یس سر، یس سر۔ جو بچہ دن میں 6 پیریڈ میں اور ہر پیریڈ میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ اور دن میں 50 مرتبہ یس سر، یس سر، یس سر کہتا ہو اور 10 سال تک یس سر کہتا ہو، یہ دنیا کے سامنے انکار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ یس سر بن گیا ہے، یہ اب جھکے گا، اس کو بس اس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اوبیڈینٹ ہو گیا، ماشاء اللہ ہر بات میں یس سر کرتا ہے، اوبیڈینٹ ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں میرا بچہ بس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اوبیڈینٹ بچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ نہیں، ویسے آپ نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ وہ ہو گیا ہے، لیکن بعض بچے کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور بعض ہمیشہ کے لیے یس سر ہی ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے۔ ہاں اتنے ضرور رہتے ہیں کہ وہ کمپنیز وغیرہ کو جوائن کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی یس سر کے حساب سے اپنی جاب شاپ کرتے رہیں، روزی روٹی کماتے رہیں، اتنا کو کر سکتے ہیں، کوئی لیڈرشپ کا رول نہیں ادا کر سکتا۔ لیڈرشپ کا رول وہ ادا کر سکتا ہے جو انکار کرنا جسے آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے نے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دے دیا۔ تو بعد میں یہ نہیں کہ صحابہ کرام نے مجلس ختم ہونے کے بعد اس بچے کو جوتے پھیرے ہوں، بدتمیز تم نے اللہ کے رسول کو انکار کیا، تم نے کیسے انکار کیا؟ نہیں۔ تو یہ جو کانفیڈنس ہے، اچھا یہ حق اللہ کے رسول نے دیا اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو حق دیا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ دوں۔ تو یہ جو حق اللہ کے رسول دے رہے ہیں یا جو حق ایک معاشرے کو دینا چاہیے، اس حق پہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے حق کے لیے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ درست کانفیڈنس ہے، یہ غلط کانفیڈنس نہیں ہے۔ اور جو بندہ اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے موقف کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، یہ نہیں کچھ کر سکتا، یہ اس میں کرنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے انکار کرنے کی صفت کو کیوں ختم کریں؟ ہم کیوں کہیں کہ وہ ان کے اندر یہ انکار کرنے کی صفت جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے کسی بچے سے کوئی چیز مانگی اور اس میں وہ نہیں دی، تو پہلی بات ہے کہ ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم انکار نہیں سن سکتے، اور بچہ ہمیں انکار کرے، ویسے الگ بات ہے باہر میں وہ پوچھتا بھی نہ ہو،
لیکن ان کے بچے نے کیسے 11 میں انکار کر دیا، اس نے کیسے انکار کر دیا؟ تو پہلی بات ہے کہ ہم تو فوراً شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، غصے میں آ جائیں گے، اپنی توہین سمجھیں گے کہ اس نے انکار کیسے کر دی ہے، اور پھر ہم زور بھی لگائیں گے یا کچھ اور بھی کریں گے۔ حالانکہ ہم اس بچے سے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کریں، ریزننگ دیں، دلائل دیں، بات کریں، اور کہ ہم دلیل دے رہے ہیں، وہ کاؤنٹر کر رہا ہے تو ہم بھی کاؤنٹر کریں، پھر وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا، پھر آپ اگلی دیں، پھر اس کو کاؤنٹر کرے گا، پھر وہ دلیل دے گا تو آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ آپ یہ 10-15 منٹ لگائیں اس کام کے اوپر، آپ کا بچہ زبردست قسم کا نیگوشیٹر بن جائے گا۔ چیز شاید نہیں ملے گی جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن نیگوسیشن اسکل سیکھ جائے گا، اور کوئی بندہ اس کو دنیا کے اندر جلدی منوا نہیں سکے گا، منوا نہیں سکے۔ اور معاشرے کو ایسے لوگ چاہیے، امت کو ایسے لوگ چاہیے جو جلدی مانتے ہوں، جو کھڑے ہو سکتے ہو۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسلامی معاشرہ جو ہے جس میں جان، مال اور عزت تینوں چیزیں، اور ہم سب اس بات کے متعلق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلامی حکومت آئے گی تو وہ یہ کام کرے گی، نہیں، میں اور آپ ہر بندے کی جان اور مال اور عزت کو محفوظ کرنے کے پابند ہیں۔ تو بچوں کی جو عزت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوا کرتی تھی، اور جب آپ نے کرنا شروع کر دی تو لوگ متعجب ہوئے۔ آپ ایک بدو آیا، دیہاتی آدمی، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے 10 بچے ہیں، 10، میں نے اپنے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا، اور آپ راہ چلتے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے بھی نہیں ہیں، راہ چلتے بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے دل میں رحمت ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو رحیم ہوں نا، میں تو راہ چلتے بچوں کو بھی چونتا ہوں، میں تمہیں بھی پیار کرتا ہوں۔ اور یہ آپ کا تعلق تھا کہ جب آپ کسی غزوہ سے، جہاد سے، سفر سے واپس آتے تو مدینہ کے باہر سے ہی بچے آپ کی سواری پہ چڑھ جاتے تھے، اور 2-4 بچے آپ کے آگے سواری پہ بیٹھے ہوتے، 2-4 پیچھے بیٹھے ہوتے، کوئی ایک آدھا اوپر چڑھا ہوتا تھا۔ اور جب آپ اس بستی میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ کی بستی میں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دادا یا نانا اپنے پوتوں یا نواسوں کے ساتھ آ رہے، یہ منظر ہوا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بچوں کو عزت دی، بچے آپ کی مجلس میں ہوتے تھے، نمبر 1، اور پھر بعد میں بھی خلافت اسلامیہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بھی ہم سنتے ہیں نا، فلاں چھوٹی عمر کا بھی تھا، فلاں بھی تھا۔ عبداللہ بن عمر کتنی چھوٹی عمر کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ ایک دن آپ نے پوچھا کہ مومن آدمی کی مثال ایک درخت کے ساتھ ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں وہ کون سا درخت ہے، نہیں جواب دے سکے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میری عمر چھوٹی تھی تو میں نے نہیں مناسب سمجھا کہ بڑوں کے سامنے میں بچہ ہو کے جواب دوں، تو میں ادب کی وجہ سے خاموش ہوں۔ تو بعد میں گھر جا کے ابا جان کو کہتے ہیں، ابا جی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابا جی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ درخت کھجور کا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مومن آدمی کے ساتھ اس کی مثال ہے، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی لیکن میں بولا نہیں بڑوں کی وجہ سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بیٹا اگر تم مجلس میں کہہ دیتا نا یہ بات، عمر کے بیٹے نے کہی ہے یہ بات، تو اب مجھے لفظ بھول گیا، اس میں کوئی پتہ نہیں کیا لفظ کہے تھے، پر کوئی اپریسیشن کے لفظ تھے کہ اگر تو کہہ دیتا نا مجلس میں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اس طرح کی کوئی بات کی کہ ابھی عمر کے بیٹے نے یہ بات کر دی۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس شورا کے اندر بھی چھوٹی عمر کے نوجوان ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخبارات میں، کبھی آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر جو ہے نا وہ ایک اسکول میں پہنچا ہوا ہے اور اسکول کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو بات چیت کر رہا تھا، یا برطانیہ کا صدر جو ہے وہ اسکول کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ
امریکی صدر اتنا ہی فارغ ہے، یا برطانیہ کا صدر یا کسی اور یورپی ملک کی اتنا ہی فارغ ہے کہ اسکول میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مطلب یہ تو مصروف آدمی ہوگا، یہ اسکول کے بچوں کے ساتھ بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ جس وقت 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو امریکی صدر بش کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ جب اس کو اطلاع دی گئی تھی کہ ٹوین ٹاور پہ اٹیک ہو گیا، اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسکول کے بچوں کے ساتھ کیا کرنے کے لیے جاتی ہے؟ کوئی رپورٹ لینے جاتی ہے، کوئی کاپیاں چیک کرنے جاتی ہے، کاپیاں چیک کراؤ کیا لکھا ہے، یا ٹیسٹ دو نمبر چیک کراؤ، یہ کام کرنے جاتے ہیں؟ نہیں. وہ جو اسکول کے بچوں کے ساتھ 5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے بات چیت کرتے ہیں. ایک تو وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی انٹلیکچوئل گروتھ کہاں جا رہی ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ امریکی صدر کے ساتھ یا اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یا بڑی کسی شخصیت کے ساتھ 10 منٹ کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بچہ جس لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس 10 منٹ میں وہ بچہ انٹلیکچوئل لیول پہ اس سطح پہ وہ جو اگلے 40 سال کا سفر ہے وہ 10 منٹ میں طے کر جاتا ہے. اس کی انٹلیکچوئل گروتھ 10 منٹ کے اندر اتنی ہو جاتی ہے کہ جو شاید اگلے 40 سال کے اندر بھی ناممکن ہو. 10 منٹ میں گرو کر جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو کسی بھی بڑے انسان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیں، بچہ اس لیول پہ چلا جائے گا. اللہ نے انسان بنایا ہی ایسا ہے، یہ بہت جلدی سیکھ جاتا ہے. اس کے اندر چیزوں کو ابزارو کرنے کی، سیکھنے کی زبردست قسم کی صلاحیت موجود ہے. تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کبھی اپنے بچوں کو مہمانوں سے کے ساتھ، پہلی بات ہے کہ مہمانوں کے یہ نہ کیا کریں کہ مہمان آ جائیں تو آپ بچوں کو دوسرے کمرے میں بند کریں. یا بعض والدین تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ مہمان آنے والے ہوتے ہیں نا، تو والدین بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے آج عزت رکھ لینا، اس کے بعد جو کام تو کرو گا. بعض ایسے بھی کرتے ہیں، یعنی ایک والدین کی فارم یہ بھی ایک ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے مہمان آ رہے ہیں، ہماری عزت رکھ لینا، سامنے نہیں آنا تم نے. یا بعض یہ بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کو کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں. بعض یہ ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد پھر یہ تو چلے جائیں گے، پھر ہم ہی ہیں نا ادھر، تو پھر دیکھ لیں گے کیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات ہے مہمانوں کے ساتھ بٹھائیں. زیادہ سے زیادہ کیا پرابلم کیا ہوگا مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہی ہوگا نا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز آئی ہے، ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے مہمان کھائیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ سب سے پہلے گلاب جامن خود اٹھا لے، ہے نا، یہ ہو سکتا ہے. تو پہلے اٹھا لے تو آپ کو برا لگے، یا آپ کو برا لگے یا مہمان سوچیں کہ یہ پہلے اس نے اٹھا لیا ہے. تو میں کہتا ہوں مہمان کوئی مریض سے آئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ بچے ایسے کرتے ہیں. وہ بھی ادھر ہی پاکستان میں ہی مہمان ہے کہ وہ کہیں اور سے ہیں، ان کو نہیں پتا. تو زیادہ یہ ہوگا کہ گلاب جامن کھا لے گا، اور اگر اس نے گلاب جامن 6 مہینے سے نہیں کھائے تو ایک ہی بجائے 5-6 کھا لے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ مہمانوں کے سامنے وہ چیز رکھیں جو آپ کے بچے نے پیٹ بھر کے کھائی ہو. اگر آپ اپنے بچے کے سامنے وہ چیز رکھیں کہ جو آپ کے بچے نے پیٹ بھر کے نہیں کھائی تو اس دن پیٹ بھر کے کھا لیں اور آپ کو شاید اچھا نہ لگے. تو کوئی ایشو نہیں ہے. کیا کرے گا بچہ؟ زیادہ سے زیادہ وہ اچھلے گا، کودے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. تو میں اس میں ایک سجیشن ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں لوگوں کو، وہ میں یہاں پہ بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی سڑک بن رہی ہو، کوئی سڑک تعمیر ہو رہی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہے، سڑک زیر تعمیر ہے، متبادل راستہ اختیار ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنی گاڑی موٹر سائیکل کچے میں اتار لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، 15 دن کی بات ہے، مہینے کی بات ہے، 2 مہینے کی بات ہے، جب یہ سڑک تعمیر ہو جائے گی تو میں یہاں سے 4تھے گیئر میں گاڑی لے کے جا سکوں گا. اچھا آپ بھی برداشت کرتے ہیں، آپ مٹی بھی برداشت کرتے ہیں، آپ دھواں بھی برداشت کرتے ہیں، کھڈے بھی برداشت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے.
کہ بھی یہ ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. تو جب گھر میں مہمان آئے، آپ نے دسترخوان لگایا، اس دسترخوان کے درمیان میں ایک گلدستہ رکھے گا، گلدستہ، اس گلدستے میں آپ ایک کارڈ جو ہے، ایک کارڈ ایسے کر کے ایک کارڈ اس گلدستے میں رکھے گا، اور اس کارڈ پہ لکھا ہو، جیسے جہاں سڑک زیر تعمیر ہوتی ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے کہ تکلیف کے لیے معذرت مانگیں، سڑک زیر تعمیر ہے، متبادل راستہ اختیار ہے. یہاں بھی لکھو گے بچے زیر تربیت، تکلیف کے لیے معذرت مانگیں، متبادل طریقے اختیار ہے. تو وہ گلدستے میں رکھا ہو، جیسے مہمان بیٹھے تو وہ کہنے پڑ رہے ہیں کہ تکلیف کے لیے معذرت مانگیں، بچے زیر تربیت ہے، متبادل طریقے اختیار کریں. یعنی وہ طریقے اختیار نہیں کریں جو ہمیشہ کرتے رہے. چند دن کی بات ہے، ہمارے بچے زیر تربیت ہے، یہ ہمیشہ ایسے تو نہیں رہیں گے نا. تو چند دن آپ بھی برداشت کریں، ہم بھی برداشت کرتے ہیں، بچے زیر تربیت ہے، تکلیف کے لیے مار ہوتا ہے. تو سڑکیں برداشت کر لیتے ہیں تو بچے کیوں نہیں برداشت کرتے؟ کیا کریں؟ تو آج کا ٹاپک یہیں پر اتنا ہی ہے. تو مزید بھی کل بات کریں گے، کوئی سوال جواب دیں گے.